حضرت ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ گزرے، فرماتے ہیں کہ میرا نا ایک دوست تھا روم کا رہنے والا، روم پر اس وقت عیسائیوں کا قبضہ تھا، تو میں اسے اکثر پوچھا کرتا تھا کہ تو ایمان کیسے لے کر آیا، مسلمان کیسے ہوا، عیسائیوں کے ملک میں رہنے والا بندہ مسلمان ہو گیا کیسے ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ مجھے ٹال دیا کرتا تھا، بتاتا نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اس سے اصرار کیا تو اس نے اپنا واقعہ بتایا مسلمان ہونے کا۔ وہ فرماتے ہیں اس بندے نے کہا کہ میں روم کے بادشاہ کے وزراء میں سے، میرا محل تھا بڑا روم کے اندر، اور میرے بڑے جو تھے غلام تھے، کہتا میں اتنا بہادر تھا، میں مسلمانوں سے جنگ ہوئی تو میں نے اکیلے نے 10 مسلمانوں کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے میں انہیں اپنے محل میں رکھا، وہاں انہیں میں نے کام پہ لگا دیا، اپنے غلاموں کو ان کی نگرانی پہ لگا دیا۔ کام کیا تھا کہ وہ پتھر اٹھا کر کھچروں پر رکھتے تھے، پورا دن یہ بھاری کام کر۔ کہتے ایک دن میں نے کیا دیکھا، میرا غلام ایک مسلمان کے پاس گیا، اس کی بیڑیاں اتاری، اس مسلمان نے وضو کیا، وضو کر کے اس نے عبادت کی بڑے ذوق کے ساتھ، پھر وہ مسلمان واپس آیا، میرے غلام نے اس کو بیڑیاں ڈال دی، تو میں نے غلام کو پکڑ لیا، میں نے کہا غلام تو میرا نوکری اس کی کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ مسلمان مجھے اس کام کے عوض کہ میں جو اس کی بیڑیاں اتارتا ہوں 1 دینار دیتا ہے، اور جب اس کی عبادت کا وقت ہوتا ہے نا تو اس کی طبیعت میں اضطراری اور بے چینی سی آ جائے، عبادت جب تک کرنا دے اسے سکون نہیں ملتا، اور عبادت کی عوض یہ مجھے 1 دینار دے دیتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نہیں مانتا، یہ بندہ تو ادھر قید میں ہے، دینار اس کے پاس کہاں، پیسے اس کے پاس کہاں سے آ گئے، اور یہ تو خود محتاج ہے۔ غلام نے کہا آپ خود دیکھ لیجیے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے غلام کا لباس پہنا، اس صبح غلام کی جگہ جا کے کھڑا، ظہر کی نماز پڑھ، جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا اس کی طبیعت بدل گئی، کیفیت بدل گئی۔ کہتے میں کافر تھا لیکن میں نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سرخ ہو گیا، طبیعت میں اضطراری آئی، بے چینی آئی، وہ مچلنے لگا، تڑپنے لگا۔ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، اذان ہوتی ہے کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن ایسا معاملہ نہیں، ایسی اضطراری والی کیفیت نہیں بنتی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس نے مجھے اشارہ کر کے قریب ہوا، جب میں اس کے قریب گیا نا تو اس نے کہا کہ یار عبادت کرنی ہے تو تھوڑی دیر رخصت عطا کر، عبادت کے بعد پھر مجھ پر بیڑیاں ڈال دینا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے کیا دو گے اس کے عوض؟ اس نے کہا میں تجھے 1 دینار دوں گا اس کے عوض اگر میں عبادت کر لوں۔ کہا بھی 1 دینار تو میں ہر روز لیتا ہوں، آج میں 2 دینار دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو 2 دینار لے لینا لیکن مجھے عبادت تو کرنے دے۔ کہتا میں نے اس کی بیڑیاں اتاری، اس نے وضو کیا، وضو کر کے اس نے نماز پڑھی۔ کہتا میں نے بڑے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا لیکن اس جیسی نماز میں نے نہیں دیکھی، قیام کرتا تھا کمال کرتا تھا، رکوع کرتا تھا کمال کرتا تھا، سجدہ کرتا تھا کمال کرتا تھا، اور یوں لگتا تھا کہیں اور ہی دیکھتا ہے، یوں لگتا تھا اس کی توجہ کہیں اور ہی ہے۔ اوٹ مٹھن وال سے آواز آئی، نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھا تے مینوں کعبہ بھول گیا تے بھول گئیاں سب سوم صلاتاں ہی کو یاد دا فکر پہ آئی۔ اسے الگ فکر تھی۔ کہتا اس نے نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے نا، اب اس کے پاس دینار تو ہے نہیں تھے، اس کے پاس پیسے تو نہیں تھے، اس نے زمین پر ہاتھ مارا، زمین سے 2 دینار نکل، زمین پر ہاتھ مارا، زمین سے 2 دینار نکل آئے، اس نے میری ہتھیلی پہ رکھ دی۔ کہتا ایک بار تو میں سکتے میں گیا چلا، حیران رہ گیا کہ یار زمین سے دینار نکلا، لیکن غور کی بات ہے اگر اس کی نماز ہماری جیسی نماز نہیں تھی پھر اس کے افعال بھی تو ہمارے جیسے نہیں ہوں۔ کہتا مجھے اب یقین تو آنے لگا لیکن وہ پختہ یقین نہیں تھا۔ بعض لوگ دیکھ کے بھی کہتے نہیں جی بابے نے نہیں کیتا، یہ خود بخود ہی ہو گیا، یہ اس بزرگ سے یہ جو ہے وہ کرامت کا ظہور نہیں ہوا، یہ خود بخود ہی ہو گیا، لوگ دیکھ کر بھی انکار کر دیتے۔ کہتا اب میں اگلی نماز میں پھر آیا، وہی حالت، وہی کیفیت، وہی چہرے کا رنگ بدلنا، وہی اضطرار۔ اصل میں مغرب میں عشاء میں جب عشاء کی نماز آئی پھر اس کی کیفیت بدلی، پھر رنگ بدلا۔ نماز اس نے مجھے قریب بلایا، میں نے لگا میں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے اجازت دے۔ کہا اس کی اب کی بار میں تجھ سے 20 درہم لوں گا، 20 دینار لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے 20 دینار لے لینا لیکن مجھے نماز پڑھنے دے۔ کہتا وہ نماز پڑھی، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن وہ کہتا اس کی نماز عجیب ہی تھی، یوں لگتا تھا کہ نماز کے اندر کسی کو منا رہا، یوں لگتا تھا کہ نماز کے اندر کسی کو راضی کر، روتا تھا وہ نماز کے، مچلتا تھا، ایسے لگتا کسی کو مناتا ہے۔ تن تندور تے ہڈیاں بالا، اسہاواں نال تپایا، کر کر بکیاں کیتے پیڑے، اتھے عشق پلے تھنڈایا، تن دی ہانڈی من دا سالن تے لون صبر دا پایا، غلام فریدا میں ساری تینوں وجہ یقین نہیں۔ وہ یوں لگتا تھا جیسے کسی کو مناتا ہے۔ اب جب اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے زمین پر ہاتھ مارا، دینار کی تھیلی نکال کر میرے ہاتھ پہ رکھ دی، کہا مانگ جو مانگنا ہے، مانگ جو مانگنا ہے، یہ میرے رب کا دربار، یہ میرے رب کا خزانہ، اس میں کمی نہیں ہے، جتنا مانگے گا اتنا عطا ہو جائے۔ کہتا اب مجھے یقین آ گیا کہ یہ بندہ کوئی اہم بندہ نہیں، اب مجھے یقین آ گیا۔ میں نے جلدی اس کی جو بیڑیاں تھیں وہ دور کی، اور میں نے جو اپنا اچھا لباس رکھا ہوا تھا نا، شاہانہ لباس، تو میں نے وہ اس کو پیش کیا کہ جی آپ یہ پہنے، ان کو میں نے وہ لباس پہنایا۔ اب میں نے ان سے عرض کی کہ حضور میری خواہش تو یہ ہے کہ آپ میرے پاس، میں آپ کی خدمت کروں، آپ عبادت کریں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو دنیا کی ہر آسائش ملے گی، میری خواہش یہ ہے، آپ کو مال ملے گا، آپ کو جو آپ چاہیں گے وہ ملے گا، دنیا کی ہر لذت آپ کو پہنچاؤں گا۔ لیکن وہ جانتا نہیں تھا یہ کس کو آپ نے کہا، یہ تو وہ بندے جو ٹھکرا کے سب کو آئے۔ کسی نے کہا نا تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پر،
لگا ہوا ہے بستر جن کا سرکار کی. کہا نہیں جی مجھے کوئی نہیں چاہیے, تم مجھے میرے علاقے میں بھیج. کہا ٹھیک ہے آپ اپنے علاقے میں جائیں, لیکن میری یہ خواہش ہے کیونکہ درمیان میں علاقہ جو ہے وہ عیسائیوں کا, تو میرے غلام آپ کے ساتھ جائیں گے تاکہ رستے میں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو اس نے ایک مخصوص علامت بتائی. کہا جب آپ خیریت سے وہاں پہنچ جائیں تو یہ کاغذ کے اوپر یہ علامت لکھ دیجیے گا, تو میرے غلام جب آ کے مجھے دکھائیں گے تو مجھے یقین آ جائے گا کہ آپ خیریت سے پہنچ. کہتا میں نے اپنے غلام ان کے ساتھ بھیجے. 10 دن کا سفر تھا, 5 دن کا جانے کا, 5 دن کا آنے کا. کہتا 6 دن بعد میرے غلام واپس آ. 6 دن بعد غلام واپس آ. میں نے غلاموں سے پوچھا 10 دن کا سفر ہے تم نے 6 دن میں کیسے کر؟ انہوں نے وہ مجھے علامت مخصوص دکھائی جو میں نے اس کو بتائی, تو علامت بھی موجود تھی, مجھے یقین آ گیا وہ خیریت سے پہنچ گئے. لیکن سوال یہ تھا کہ 10 دن کا سفر 6 دن میں ہوا کیسے؟ وہ غلام کہنے لگے یہ جو 6 دن لگے ہیں نا, ان میں سے 5 دن تو ہمیں واپسی کے لگے ہیں. جاتے وقت جب پہلا دن تھا تو جیسے ہی ہم شہر سے باہر نکلے تو ایک لمحہ لگا, یہ آنکھ چپکنے کا وقت, ایک لمحہ لگا, ہم یہاں سے اس کے علاقے میں, اس بندے کے علاقے میں پہنچ جہاں پہ وہ رہتا تھا, اس بندے کے علاقے میں. یہ تو ہمیں 5 دن واپسی کے لگے ہیں, جانے میں تو ہمیں وقت لگا ہی, ہم تو ایک لمحے میں. یہ جو 6 دن لگے, 6واں دن ہے, تو یہ تو ہمیں واپسی پر لگے. وہ شخص جیسے ہی اس نے یہ گفتگو سنی اسی وقت اس کا دل تو پہلے ہی تسلیم کر چکا تھا, لیکن زبان سے بھی اظہار ہو گیا کہ وہ بندہ جس نبی پر ایمان رکھتا ہے وہ نبی سچا ہے, جس رب پر ایمان رکھتا ہے وہ رب بھی سچا ہے. کہتا میں نے میری زبان سے بے ساختہ نکلایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. اسی وقت میں نے اسلام کو تسلیم. ایک تو ہمارے اکابر کی تعلیم بھی تھی اس انداز کی. دوسرا یہ تھا کہ اگر دیکھا جائے نا یہاں پر تو وہ بندہ اسے اگر اتنا فاصلہ اور مسافت نہیں روک سکی تو اسے بیڑیاں بھی نہیں روک سکتی. تو یہ ڈیوٹیاں تھیں اللہ والوں کی. وہ اوکھے ویلے میں بھی نا مشکل کے اندر بھی رب سے راضی رہتے تھے, حالانکہ وہ دعا کرتے تھے تو بیڑیاں انہیں روک نہیں سکتی. وہ مشکل میں بھی راضی رہتے. ہم بھی مشکل میں راضی رہنے والے بن جائیں. وہ تو ان کا تو ایک ہی نعرہ تھا, یہ سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چ لیٹا ہوں. تے یار فریدا کدی مل پہ سونا تے انہوں رو حال سنا.